السلام جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، من خطبة لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لما تلا عليه السلام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال عليه السلام: يا له مراما ما وعده وزورا ما أفضله وخطرا ما أفضعه، فقد استخلوا منهم أي مذكر وتناوشوهم من مكان بعيد، أفبمصارع آبائهم يبخرون عن بعديد الأبكار يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت، لأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عدة. لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة وضربوا منهم في غمرة الجهالة، لم استنتقوا عنهم ورثات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية. لقد ذهبوا في الأرض ضلالا وذهبتم في عقابهم جهالا، تتعون في هامهم وتستنبتون في أجسادهم، ترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا، وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكن ونوايب عليكم، أولئكم سلف آيتكم وفرات مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر، ملوكا وسلطا. ثم أين الملوك وأبناءهم اليوم؟ سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه، فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون ودمارا لا يوجدون، لا يبدعهم ورود الأحوال ولا يحزنهم تنكر الأحوال، لا يحفلون بالرواجف ولا يأذنون للقواصب، غيبا لا ينتظرون وشهودا لا يحذرون،
فإنما كانوا جميعا فتشتتوا وألفا فافترقوا مع طول عهدهم ولا بعد محلهم ولكنهم سقوا كاسا بدلتهم بالنطق خرسا وبالسمع سمما وبالحركات سكونا فكأنهم في ارتجال الصفة سرعا سبا جنان لا يتأنسون وأحباهم لا يتداورون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن ہے، مسجد کوفہ ہے اور مسلمانی سے بھری ہوئی ہے اور مولا کائنات جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. عنوان ہے، شب جمعہ کی مناسبت سے خطبہ پیش کیا آپ کی خدمت میں. عنوان ہے سورہ بارکہ تکاثر کی ابتدائی 2 آیات. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت خواہشات نے تمہیں الہاکم بلا دیا ہے، التکاثر کثرت نے، حتی زرتم المقابر اسی خواب غفلت میں تھے تم قبر پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، تمہیں یقین ہوگا کہ تم کہاں آئے ہو، اب تمہیں پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں اب یقین جانو کہ بڑی پرخطر منزل ہے جہاں تم اب آئے ہو. براہ راست گفتگو مجھ سے آپ سے سپرد خاک کیے جانے کے بعد قرآن کریم نے موت کے بعد کی زندگی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. مجھے نہیں لگتا میں اس خطبے کا ترجمہ، خیر آج کی گفتگو میں تمہیں نہیں مکمل کر سکوں گا. اس خطبے کے بارے میں سنی عالم دین جس نے سب سے پہلے نشر البلاغہ کی شرح لکھی، ابن ابی الحدیث معتزلی، 22 جلدیں اس نے لکھی. 22ویں جلد میں اس خطبے کی شرح کے مقدمے میں لکھتا ہے 50 سال ہو گئے جب سے میں نے ادبیات سیکھا ہے، اس وقت سے میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں. مسلسل 50 سال کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نے مولا کائنات کے اس خطبے کو نہ پڑھا ہو. مگر 50 سال تک متواتر جب اس خطبے کو پڑھتا ہوں، جب بھی اس خطبے کی تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں مسجد کوفہ کے بیچ میں ہوں اور براہ راست علی مجھ سے مخاطب ہے. میں گویا امیر المومنین کو دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے کلام متکلم کی عظمت کے اعتبار سے کلام کی عظمت ہے، تو جیسے مولا کائنات کی عظمت ہے ویسے ہی ان کے خطبے کی عظمت ہے. خطبے کا ایک جملہ شاید ابتدائی جملے پر گفتگو کر سکوں گا. قرآن کے حوالے سے الہاکم التکاثر، کثرت خواہشات نے تمہیں بلا دیا ہے، حتی زرتم المقابر اسی خواب غفلت میں تم قبر نہ آ گئے. اس کی تلاوت کے بعد حضرت فرماتے ہیں یا لہو مراما ما ابعدہ وزورا ما اغفلہ وخطرا ما افضعہ. یا لہو مراما ما ابعدہ، عجب ہے اس انسان پر جس کی مرام، جس کی امیدوں نے اس کی حقیقی زندگی سے، حقیقی منزل سے دور رکھا ہے. وَزَوْرًا مَا فَلَوْ، مجھے تو تعجب اس شخص پر ہے گزشتگان کی زیارت کرتا ہے، جب پلٹ کر آتا تو غافل ہو جاتا کہ کہاں سے رک آیا. وَخَطَرًا مَا أَبْدَى، بس ان 3 جملوں پر میری گفتگو ہوگی. اور اس خطر منزل سے واپس آتا ہے تو بھول جاتا ہے کس کو کہاں پر رکھ کے واپس آ رہا. یہ 3 جملے حضرت کے، یعنی زندگی ظاہر ہے کہ پہلے امیر المومنین کے بارے میں یقیناً آپ بچپنے سے گود مادر سے بلکہ شیر مادر سے فضائل پی کے پلے ہیں آپ، تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین موت و حیات مخلوق ہے،
قرآن کریم کا ارشاد والذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس موت و حیات کے درمیان تمہیں آزما دے کہ تم میں سے کون بہتر عمل انجام دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ جس طرح سے زندگی مخلوق ہے اسی طرح سے موت بھی مخلوقات خدا میں سے، اسی لیے قیامت کے دن موت کو بھی موت آئے گی۔ جب موت کو، حیات اور موت دونوں کو جب موت آئے گی، پھر سے جب خدا زندہ کرے گا تو پھر زندگی کو خلق کرے گا، موت کو دوبارہ خلق نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے جو جنت جائیں گے وہ بھی صرف زندہ ہی رہیں گے، جو جہنم جائیں گے وہ بھی صرف زندہ ہی رہیں گے، موت خلق نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن یعنی موت کو بھی موت آئے گی تو اس کے بعد موت کو دوبارہ خلق کرے گا ہی نہیں خدا، صرف زندگی کو خلق کرے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ حیات کی قسمیں ہیں، ایک شہید کی حیات ہے، مثلاً وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا میری راہ میں جو قتل ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، بکھر چکا ہے جسم، ٹکڑوں کو جمع کر کے تم دفنا تو دو، مگر جس کو دفنایا سوچنا بھی نہیں کہ وہ مرا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ زندگی حرکت کا نام نہیں ہے، زندگی سکون کا نام نہیں ہے۔ زندگی کا ایک اور مفہوم ہے جس کو ابھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مثلا قرآن کریم سورہ نساء میں، سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، خاص طور سے سورہ نساء، میرے پیغمبر کے پاس آؤ وہ تمہیں ایک پاک زندگی دیں گے۔ میرے پیغمبر کے پاس آؤ وہ تمہیں ایک پاک زندگی دیں گے۔ یہ زندہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کے پاس آؤ گے تو تمہیں ایک اور زندگی دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس زندگی کے اندر ایک زندگی ہے جس سے ہم آشنا نہیں ہیں، وہ زندگی پیغمبر کے پاس ہے، وہ زندگی امام کے پاس ہے۔ تو ایسی صورت میں جس طرح سے زندگی کو انسان تقسیم کر رہا ہے اسی طرح سے موت کو تقسیم کر رہا ہے۔ تو زندگی کی قسمیں ہیں، موت کی قسمیں۔ زندگی کی جب قسمیں ہیں تو خدا زندہ ہے، تو کیا خدا جو زندہ ہے اس کی زندگی اور میں اور آپ زندہ ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں فرق ہے یا اس کی زندگی میں ہم شریک ہیں؟ اگر جس طرح سے حی، قدیم، قادر، حی، مرید، متکلم، جو خدا کے 8 صفات ثبوتیہ ہیں ان میں سے ایک حی ہے یعنی زندہ، میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ، خدا بھی زندہ۔ تو کیا خدا کی زندگی اور میری زندگی میں ایک ہی زندگی ہے؟ قطعاً خدا وہ زندگی ہے جو مردوں کو زندگی دیتی ہے، میں اور آپ زندہ ہیں۔ وہ حی اس معنی میں کہ وہ حیات دیتا ہے۔ تو جس طرح سے خدا کی زندگی اور میری زندگی میں فرق ہے، میری زندگی مخلوق ہے، اس کی زندگی خالق ہے، تو جیسے میری اور اس کی زندگی میں فرق ہے اسی طرح سے بیچ کی زندگی ہے جو میری زندگی سے بالاتر ہے، خدا اور میری زندگی کے درمیان ہے۔ وہ سرور کائنات ہیں، وہ ائمہ معصومین ہیں، ان کی زندگی اور میری زندگی میں فرق ہے۔ اسی لیے امیر المومنین پورا خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے میں فرماتے ہیں ہم مرتے ہیں مگر خبردار ہماری موت کو میت سے تعبیر نہ کرنا، ہماری موت میت نہیں ہے، ہم یعنی ہماری زندگی تبدیل ہوئی ہے، تو مرنے کے بعد ہماری بھی زندگی تبدیل ہوئی ہے، معصومین کی بھی زندگی تبدیل ہوئی ہے، تو کیا ہم اور وہ قدر مشترک ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم قطعاً ان کی زندگی میں ہم شریک نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی میں شریک نہیں ہیں۔ ان کی زندگی جس طرح سے قرآن نے کہا وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ یہ کون سی حیات ہے جس کو اس نے خلق کیا؟ میری حیات، آپ کی حیات، سرور کائنات کی حیات،
سرور کائنات اور امیر المومنین اور آئندہ بھی مخلوق اور موت و حیات بھی مخلوق. جس موت و حیات کو اس نے خلق کیا ہے سرور کائنات کو بھی اس نے خلق کیا ہے. تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں یا موت و حیات پہلے ہیں؟ چونکہ موت و حیات بھی مخلوق ہے آپ بھی مخلوق ہیں. تو سرور کائنات ارشاد فرمائیں گے اول ما خلق اللہ نوری. آواز بلند نعرہ پہلی شے جسے خدا نے خلق کیا وہ میرا نور تھا. وہ اس نور کا تعلق میری آپ کی موت و حیات سے نہیں ہے. موت و حیات سے پہلے اس نور کو خلق کیا. جب اس حیات و موت کو خلق کیا ہے تو جس نے موت کو بھی دیکھا ہے جس نے حیات کو بھی دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ حیات کی حقیقت کیا ہے. تو جس کے سامنے موت خلق ہوئی ہے وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے, جس کے سامنے میری آپ کی زندگی خلق ہوئی ہے وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے الہاکم التکاثر, کثرت خواہشات نے تمہیں بھلا دیا ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم اسی خواب غفلت میں قبر پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون, تمہیں یقین اب یقین اسی سورہ کا آخر میں ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ اب مجھے یقین ہوا ہے, اب مجھے یقین ہوا. اسی سورہ کا آخر میں عین الیقین جو لفظ استعمال ہوا اسی سورہ کے, اب میں یقین عین الیقین کی منزل تک پہنچ چکا ہوں, پروردگار مجھے موقع دے دے. اسی طرح سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک, پروردگار ایک دفعہ مجھے لوٹا دے. عجب تمنا ہے, عجب غربت ہے یہ. اس آیت میں جس طرح سے خدا نہ خواستہ میں اور آپ اگر یہ کہ آیت نمبر 100 سورہ بارکہ میں ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک, پروردگار اس سری قرآن میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 5 مجالس سے صرف قرآن اور نشر بلاغہ سے گفتگو ہو, ہماری طرف سے کوئی گفتگو نہ کسی عالم کی طرف, چونکہ دین میری آپ کی عقل کا نام نہیں ہے. دین خدا کے اقوال اور ائمہ کی سیرت کا نام دین ہے, انہی کے اقوال کا نام دین ہے. کوشش ہوگی یہ 5 مجالس صرف انہی کے ارشادات کو گلدستے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 100 قرآن کریم ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک, پروردگار ایک دفعہ مجھے لوٹا دے, ایک دفعہ. جو کچھ میں نے نہیں کیا ہے, نماز نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, گرمی تھی, جوانی تھی, خواہشات, معاشرہ, ماحول, ہر طرح کے بہانے میرے پاس تھے, میرے معبود اصل میں مجھے اس منزل کا یقین نہیں تھا, اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا, ایک دفعہ مجھے لوٹا دے. سری قرآن کیا ہے آیت نمبر 100 سورہ مومنون ارجعونی, ایک دفعہ مجھے لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا, ابھی بھی یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں, لعل شاید لوٹا دے, شاید میں اب صحیح کر کے آ جاؤں اپنا آپ کو, شاید. قرآن نے کہا شاید, یعنی حقیقت کھلنے کے بعد, حقیقت کو دیکھنے کے بعد ابھی تو کہہ رہا شاید. میری طرف سے کیا کمی رہ گئی تھی؟ 1,24,000 انبیاء تجھے نشان منزل دکھانے کے لیے بھیجے, اور خاص طور سے اگر مکتبہ اہل بیت میں سے کوئی ہو اس سے تو کہا جائے گا تیرے لیے کیا کمی تھی. شب و روز جو تو یا حسین کہتا تھا, تیرے لیے تو کیا کمی تھی؟ تو کس طرح سے کہہ رہا کہ مجھے لوٹا دے, میں نماز پڑھ کے آؤں گا, میں روزے رکھ کے آؤں گا, میں حج کر کے آؤں گا, میں زکوٰۃ دوں گا, میں خمس دوں گا, مجھے لوٹا دے. کلا, جواب دیا خدا نے جب میں نے یہ کہا ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک, جو میں نے ترک کیا ہے, جو میں نے چھوڑا تھا, نمازیں, روزے, حج وغیرہ میں نے چھوڑا تھا. میں عرض کروں کہ بعض اوقات
اسی ٹورنٹو کا ایک مومن کا واقعہ جو اکثر مجالس میں ان کی اولاد یہاں ہوتی ہے. خدا کسی کو اولاد دے تو ایسے اولاد دے. کراچی میں بھی سجادیہ کے پاس جو امام بارگاہ سجادیہ کے سامنے گھر تھا ایک مومن کا. ہمیشہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو دعا دیتا ہوں خدا کسی کو اولاد دے تو ایسے اولاد دے. وہاں ڈاکٹر کلساد صاحب یہاں مجالس پڑھ رہے ہیں باولن میں. ان کی والدہ کا انتقال ہوا. میں کراچی میں تھا اس دوران. تو یہ کراچی میں تھے محرم پڑھنے آئے تھے. تو باولن نے ان کی والدہ کی مجلس رکھی. ان کی والدہ کی مرحومہ کی مجلس میں پڑھ رہا تھا. ظاہر ہے شہزادی کونین پر پورا کراچی موجود تھا. ان کی میں مسائل پر خیر ماں کے حقوق پر مجلس پڑھی. ماں کی عظمت اور حقوق پر میں جب اترا ہوں تو یقین جانیے کہ جو ہاتھ ملانے کے لیے مومنین آئے ہیں تو بیٹا پیچھے تھا باپ آگے تھا. بیٹا باپ سے چونکہ شہزادی کے مسائل ایسے ہیں کہ در و دیوار رونے لگے. 30 سال تک علی رو رہے. فاطمہ پر 30 سال تک علی روئے ہیں تو سب رو رہے ہیں. روتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹا باپ آگے ہے. بیٹا باپ سے میرے سامنے کہ بابا آپ اپنی نمازیں پڑھ لیجئے گا میں آپ کی نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا. ایسا بیٹا کیا فائدہ ایسا بیٹا کیا فائدہ ایسا بیٹا جو باپ سے کہتے بابا آپ اپنی نمازیں پڑھ لیجئے گا میں آپ کی نمازیں میں نہیں پڑھ سکوں گا. اور باپ آنسو کو صاف کرتا ہوا کہتا قبلہ دیکھا آپ نے. میں نے کہا اس نے صاف طور سے کہا کم سے کم صاف طور سے کہا تو صحیح. حالانکہ بہت مومن متقی پرہیزگار. کہا کہ بیٹے فکر نہیں کرو میرے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے. سجادیہ کے سامنے گھر تھا ایک مومن کا. میں اتفاق سے شمالی علاقہ گیا تھا. میں تھا نہیں کراچی میں. جب واپس آیا تو آئیو تحریک کے جوان بھرے ہوتے تھے. بلکہ ایک مومن یہاں میری مسجد میں میرے پروگرام کے انچارج ہیں. کہتے ہیں شکر ہے یہاں تو ہم 24 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. وہاں تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی. خیر مومن کراچی کے مومن عقیدت ان کی بھرا رہتا تھا. میں نے دیکھا وہاں آ کے بیٹھ کے روتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. 1 دن 2 دن تیسرے دن میں سب چھوڑ کے گیا. میں نے کہا کیوں روتے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ آتے ہیں اور نا کیا کروں میں الگ ہوں تو میں کچھ بتا دوں. چلیے باہر گئے تو کہہ رہے ہیں یہ واقعی قرآن کریم کی آیت دیکھیے. ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. یہ آیت ہے. باہر اس کا مصداق دیکھیے. میں باہر گیا. میں نے کہا کیا بات؟ کہا قبلہ 10 دن ہو گئے میرے والد کے انتقال کو. جب ہم سونے کا وقت ہوتا بتی بجھا دیتے ہیں تو جہاں والد کا کمرہ ہے بتی خود بخود جل جاتی ہے. اور بیداری میں خواب میں نہیں بیداری میں والد کو نہیں دیکھتے. والد کے رونے کی آواز آتی. ہم نے واللہ سید الشہداء کی قسم عجیب واقعہ میری زندگی کا عجیب واقعہ. اور انہی واقعات پر مشتمل شیخ عباس کوئی نے پوری کتاب لکھی. اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے موت کا منظر. انہی واقعات پر مشتمل ایسے ہی واقعات پر مشتمل. روایات بہت کم ہیں. واقعات دی ہیں اس میں چشمدید واقعات دی ہیں. میں عرض کروں گا تو میں نے کہا شاید مرحوم کے ذمہ فرائض رہے گا ہوں گے. اس لیے کہ اس آیت کی تفسیر ہلا دینے والی تفسیر ہے. نیند نہیں آتی ہے اس آیت کی تفسیر پڑھنے کے بعد کہ کیوں کہے گا مرنے والا کہ پروردگار ایک دفعہ مجھے موقع دے دے. یہ جو مجھے لٹا کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ مجھے جانے دے. میں شاید فرائض انجام دے کے آؤں گا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک مجھے موقع دے دے. ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. خدا نے جواب کہ اللہ جھوٹ بول رہا. کلمۃ ہوا قائل ہوا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب تو عالم برزخ میں ہے. کون کون یہاں سے لوٹ کے گیا؟ تجھے پتا تھا یہاں سے واپس جانا نہیں ہے. تو جانتا تھا. اس کے باوجود تو یہ کہہ رہا مجھ سے. تو اس تفسیر تو میں بعد میں عرض کروں گا. جب میں نے کہا شاید آپ کے والد کی ذمہ نمازیں ہوں گی. کہہ گیا ہاں قبلہ نمازیں ہیں. کتنی عمر تھی؟ کہا 75 سال. تو کتنی نمازیں؟ کہا پوری نمازیں. پوری نمازیں
پھر تو روزے بھی ہیں ہوں گے؟ ہاں قبلہ روزے بھی ہیں، روزے بھی ہیں، 60 سال کے روزے، 60 سال کی نمازیں۔ آپ ماشاءاللہ سے گاڑی میں آتے ہیں، گاڑی میں ظاہر ہے اس زمانے میں نئی گاڑی میں چلنا 80s میں ظاہر ہے صاحب حیثیت کے پاس گاڑی ہوتی ہے، کوٹھی بھی اچھے خاصی، تو آپ تو صاحب حیثیت ہے، حج بھی واجب ہوگا، کہنے گا حج بھی تھا، ہاں ظاہر ہے، تو حج بھی واجب، نماز بھی واجب، کوئی نماز نہیں پڑھی، کہنے کوئی نماز نہیں، ساری نماز۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ خدا نے پھر بھی بخشوانا چاہا۔ آیت تو کہتی ہے ہم سب طرف کے کہیں گے پروردگار لوٹا دے، مگر کس کس کی صدا کب زندہ سنتا ہے؟ خدا جب بخشوانا چاہتا تو سنا دیتا، وہ اپنے لطف سے بندے کو جب بخشوانا چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے زندہ کو، تاکہ بخشا جائے۔ خدا سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں خدا کہتا خدا کب چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ خدا نہیں چاہتا تمہیں عذاب دے، لطیف ہے وہ، کریم ہے وہ، تم اپنے اعمال سے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہو۔ سورہ قلم، سورہ مدثر، جہنم جانے والوں کی گفتگو میں پھر یہی بات، وہاں پلٹانے کے لیے تو نہیں کہا، جنت جانے والوں نے جہنم جانے والوں سے کہا، سورہ مبارکہ مدثر، ما سلککم فی سقر، ارے 7 میدان محشر سے چلتے چلتے پولیس صراط پر پہنچے، 2 تقسیم ہو گئے، ان کو اٹھا کے جہنم کی طرف لے گئے، فرشتے کا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ادھر جاؤ۔ وہاں سے جب 2 تقسیم ہوئے تو جنت جانے والے، یہ گفتگو سے مکالمہ ہے، یہ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں آپس میں دوست تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تبھی تو یہ گفتگو مکالمے کی صورت میں قرآن نے دیا، ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم کیوں جا رہے ہو؟ تو جہنم جانے والوں نے کیا کہا؟ لم نکن من المصلین، ہاں تم نماز پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے، ولم نکن نطعم المسکین، تم اچھے تھے، سخی تھے، کھانے کھلاتے تھے، ہم نے تو توفیق نہیں ہوئی کسی فقیر کو کھانے کھلا دے، ہم نے کسی انسان کی مدد ہی نہیں کی، ولم نکن نطعم المسکین۔ 2 اور کیا کیا تھا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارا مذاق اڑاتے تھے، ہاں دیکھو مولوی داڑھی رکھی تو گئے ہم مولوی بن کر، گویا فرائض الہی کسی خاص شخص کے لیے، دین کوئی خاص شخص کے لیے، ہم كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارا مذاق اڑاتے تھے۔ 3 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دن ہی کو جھٹلاتے تھے۔ کیا قیامت ایسی باتیں ہیں، مولویوں کی بنائی کہانیاں ہیں، کہاں قیامت کیا خبر۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سورہ مدثر۔ یہ اب یہاں قبر، یہ تو میدان محشر کا جہنم بھیجتے ہوئے کہا، یہ قبر والا قبر میں کہتا ایک دفعہ پروردگار کب یہ امیر المومنین کا خطبہ، جب سپرد خاک کر کے ہم لوٹتے ہیں تو اب مولا کائنات فرماتے ہیں، تمہیں پتا یا لہو مراما ما ابعدہ وزورا ما فلہ وخطرا ما عبدہ لقد استخلو منہم ای مذکر، تمہیں پتا ہے یہ جب تم سپرد خاک کر کے پلٹے تھے تو اس نے کیا کہا تم سے۔ اب یہاں سے ماں، بیٹا، باپ، بیوی، شوہر، ہر ایک کی صدا کو الگ سے تفصیل سے بیان کیا۔ ماں کو سپرد خاک کر کے پلٹے ہیں تو ماں اٹھ کے کہتی ہے، صدا دیتی ہے، اے میری جان، 9 مہینے تجھے رحم میں رکھا، 2 سال تک تیری نجاست کو سرما بنا کے پالا، میری غربت کی پہلی منزل ہے، تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا، رک جا میری قبر پر، رک جا۔ میرے اور میری ماں کی آواز کے درمیان پردے کو رکھا خدا نے، کیوں؟ اگر ہم آواز سن لیتے تو کیا ہم ماں کی فریاد سننے کے باوجود بھی پلٹتے؟ وہیں پر لوٹ کے مر جاتے۔ زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے مرنے والے کی صدا اور میرے درمیان پردے کو رکھا خدا نے، مگر پھر بخشوانا بھی چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کرتا ہے، خواب میں دکھاتا ہے، بیداری میں دکھاتا ہے کہ کسی طرح سے بخشا جائے۔ تو جب
میں نے کہا کیا خواب دیکھتے؟ کہا نہیں قبلہ خواب نہیں دیکھتے، بیداری میں والد کے رونے کی آواز آتی۔ میں نے کہا دیکھو کیا تمہاری ہمت ہے کہ باپ کو اس مصیبت سے نکالو؟ میں نے کہا قبلہ کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں نا نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے۔ کہا ہاں، اگر چاہتے ہو باپ کو اس مصیبت سے نکالو تو پھر کوٹھی بھی بیچو، گاڑی بھی بیچو، باپ کو اس مشکل سے نکالو۔ کہا قبلہ میں سب کچھ بیچ دوں گا، روڈ پر بچوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، باپ کو نہیں تڑپاؤں گا۔ میں اس لیے دعا دیتا ہوں خدا بحق زہرا کسی کو اولاد دے تو ایسی اولاد دے۔ اس نے واقعی کوٹھی بیچی، کرائے کے فلیٹ میں گیا، گاڑی بھی بیچی، پیسے لے کے آیا۔ اب دیکھیے پیسے بھی لے کے آیا۔ جب پیسے لے کے آیا تو میں نے محفل خراسان میں ایک مولانا تھے، آپ حضرات میں دیکھا ہوگا، سفید کمامے پہن کر وہاں گوشے میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ یہی نمازیں پڑھتے تھے، معرومی کی نمازیں پڑھتے، اس کو بلایا۔ وہ آیا، جعفر تیار میں 2 علماء تھے جو نجف سے پڑھ کے آئے تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اجارے کی معرومی کی نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کو بلایا، ڈیفنس میں پیش نماز سے مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ بعد میں شہید کر دیے گئے، ان کو بلایا۔ مولانا رضی حیدر کو حج کے پیسے دیے میرے سامنے، میرے ہاتھ سے، نمازوں کے پیسے دیے 1,20,000 اس زمانے میں، حج کے پیسے، روزے کے پیسے دیے 60,000، حج کے پیسے دیے 50,000، سب دے دیے۔ ٹھیک پیسے، ابھی پیسے دیے تھے، نماز شروع ہوئی تھی، 4 یا 5 دن ہوئے تھے، آئے، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے قبلہ جس دن میں نے پیسے دیے تھے اسی دن سے رونے کی آواز بند ہو گئی تھی، بتی کا جلنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہہ رہے قبلہ آج میں آپ کو بتانا ہے، آج میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، کانپتے ہوئے اس ضعیف جسم کے ساتھ آئے، بیٹے آنکھوں میں آنسو تھے میرے لال، تو نے جس مشکل سے مجھے نجات دی ہے، میں دعا دیتا ہوں خدا ان قریب تجھے تیری دولت واپس کر دے۔ باپ نے آ کے بیٹے سے یہ کہا۔ اب بولیت المتقین نے علامہ مرسی اس خواب کو، مومن کا خواب وحی کا 70واں حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ خواب وحی کا 70واں حصہ ہے، اور یہی آپ کے ٹورنٹو میں 3-4 جگہ مجلس کو عرض کیا۔ رونق حسین کاظمی بہت مومن، نمازی، پرہیزگار، محفل خراسان کے سامنے ان کا گھر تھا، یہی ٹورنٹو میں ان کا انتقال ہوا۔ بیٹی نے خواب میں دیکھا پریشان ہے، میں نے ان سے یہی کہا جوانی میں کچھ فرائض رہ گئے ہوں گے، تو کہا کیا کروں؟ پیسے بھیج دے، پیسے دے دے، قم میں، نجف میں، وہاں پڑھتے ہیں طلبہ، پڑھ لیں گے، اگر امیر مومن کے حرم میں جا کے 1 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو 3 لاکھ کے برابر ہو جائے گی، آپ دے دیں۔ تو کہنے لگے قبلہ میں دے دوں، میں اپنے محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد نہیں وہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد برائے خوشنودی جناب ابو طالب سرکار بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جی ایک خاتون نے فون کر کے کہا کہ قبلہ میں نے دیکھا اب بھی بہت پریشان، اب بھی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ شاید فرائض رہے تو کیا کروں؟ نمازیں پڑھا دیں۔ مختصر یہ کہ انہوں نے پیسے دے دیے، صرف میں نے فون کر کے قم میں کہا تمہیں پیسے مل جائیں گے، یہ نام ہے، نماز تم شروع کرو۔ نماز ابھی انہوں نے شروع کی، یہ ٹورنٹو میں ہے، رونق کاظمی مرحوم کے بچے یہیں پر رہتے ہیں، ایک ہسٹن میں، باقی 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں یہیں رہتی ہیں، ان کی بیوہ بھی یہیں رہتی ہے۔ تو
انہوں نے دے دیے پیسے. ابھی میں نے بھجوا بھی نہیں, میں نے ان کو فون کر کے نماز شروع کر دو. نماز شروع کی, تیسرے دن بیٹی نے فون کیا, قبلہ. اور 3 دن پہلے جو بابا کو خواب میں دکھا تھا, پریشان تھے, ٹوٹا ہوا جسم, پھٹے ہوئے لباس. آج میں نے دیکھا خوبصورت لباس, سرخ و سفید, بڈھے آدمی, جوان. ابھی آپ, ہاں بیٹے آپ نے یہ سب کچھ کیا, کھلا صاف ستھرا, آپ نے یہ سب کچھ کیا بیٹی. تو میں کہتی ہے کہ آقا میں نے دیکھا نہیں. ان کے ساتھ ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ہاں اصل میں یہ غلط جگہ گئے تھے, اب ہم ان کو صحیح جگہ لے کر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب میرے ذمہ جرائم ہوتے ہیں تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں فرشتے وادی برہوت یمن میں, اور جب میں پاک ہو جاتا ہوں تو واپس لے کے آتے ہیں وادی السلام. تو اب وہ فرشتہ ان سے کہہ رہا ہاں یہ غلط جگہ گیا تھا, اب ہم صحیح جگہ لے کے آئے, صاف ستھرا. ہاں اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. پروردگار مجھے ایک مہلت دے دے کہ میں جو کچھ میں نے ترک کیا ہے میں سب کر کے آؤں گا. کلا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. نہیں, یہ عالم برزخ ہے جہاں تو آیا, یہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں گیا جو تو چلا جائے گا. بیٹھ جا, اٹھ کے بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد اب قرآن کریم, یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100, سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ثُمَّ نَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. جب اٹھا کے بٹھا دیا, کہا لکھ لے. میں نے کہا کیا لکھوں, مجھے تو نہیں پتا تھا قبر مجھ سے لکھوایا جائے گا. تو کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ اتفاق سے جس کا واقعہ ہے وہ تلاوت کرتا تھا, مسلمان تھا. یہ جس صحابی کا یہ واقعہ ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیا تو تلاوت نہیں میں کرتا تھا؟ یا تو نے اس سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت نہیں کی کہ ہم نے ہر انسان کے نام عمل کو کتاب کی صورت میں لپیٹ کے اس کی گردن میں باندھا ہے, جب قیامت کے دن نکالیں گے تو اپنی گردن میں اپنی کتاب کھلی ہی پائے گا. اس دن ہم کہیں گے اقرا کتابک, پڑھ لے اپنی کتاب, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اگلی منزلوں میں ہم حساب تو لیں گے, مگر اس وقت تمہارے محاسبے کے لیے تم خود کافی ہو, پڑھ لو اپنی کتاب, خود پڑھ لو, کھلی ہوئی دیکھ لو. تو یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کب؟ اسے کہا جائے گا لکھ لے. تو میں لکھوں؟ ہاں تو لکھ لے. اور کون لکھے گا؟ کون؟ یہ لکھوا کے جانے والے فرشتے کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ دونوں فرشتے جب کتاب کی صورت میں رپورٹ پیش کر دیں گے, کوئی کمی رہ گئی, کوئی اضافہ کرنا, مجھ سے دستخط کرا کے اسی کتاب کو لپیٹ کے میری گردن میں ڈال کے چلے جائیں گے. اب میں تڑپ کے کہہ رہا ہوں کہ تم نے, رمان اس فرشتے کا نام ہے, نکیر و منکر سے پہلا آئے گا. میں کہتا ہوں کہ تم نے میری گردن میں پہاڑ, سارے پہاڑ کیوں باندھے؟ تو کہے گا میں نے پہاڑ نہیں, تیرے اعمال ہیں جو تو اپنی پشت کے اوپر لاد کے لے کے آیا ہے. تو یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں خففو تلحقو, دیکھو اپنی پشت کو ہلکا کر دو, بوجھ کو ہلکا کر دو. ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر تم اٹھا نہ سکو اور پھر تم پلٹ کے کہہ دو پروردگار ہمیں. اب یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم پلٹ رہے تھے, لوٹ رہے تھے, تمہیں پتا ہے جسے سپرد خاک کیا تھا اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے تم سے, ایک ماں تھی بیٹے کو, بیٹی کو, اولاد کو پکارا, باپ تھا اولاد کو, اولاد تھی ماں کو پکارا. ماں خاص طور سے اگر بچہ تھا تو شیخ عباس رومی نے 13 سال کی ایک بچی کا واقعہ نقل کیا ہے, اردو میں ہی یہ واقعہ. 13 سال کی آفندی قبیلہ ہے ترک کا, ترکی ہے, یہ جو مغلوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پر, ظاہر ہے یہ ترک تھے تو وہاں پر بھی یہ قبیلہ گیا ہے. وہاں پر انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی آفندی کہلاتے ہیں. یہ قبیلہ ہے, اصل میں یہ ترکی الاصل ہے. تو ترک جب یہ عربوں پر یہ حکومت کر رہے تھے تو تازہ شیعہ ہوئے تھے. ایک خاتون کا انتقال ہوا, نجف میں اس کو دفنا ہے. اس کی بیٹی تھی 12-13 سال کی بیٹی, ماں سے اس قدر مانوس تھی کہ ماں کو چھوڑ کے نہیں دے رہی تھی. تو جب ماں کو دفنایا تو یہ قبر میں کود گئی. قبر میں کود کے ماں سے لپٹ کے کہی نہیں مجھے سپرد خاک کرو, میں ماں کو چھوڑ کے نہیں نکلوں گی. لاکھ کوشش کی ماں سے, تو لوگوں نے, علماء نے کہا اس کو اس طرح سے نہیں, ورنہ یہ کفن پکڑ کے
کفن کو کہیں نہ کھینچے اور خاتون کا جسم سے کفن کہیں جدا نہ ہو جائے، اس کو رہنے دو، جب یہ سو جائے گی، نیند آئے گی اس کو، کب تک یہ روتی رہے گی، تو جب نیند آئے گی تو اس وقت اٹھا دینا۔ ایسے اوپر ہی ترپال لگا دیا، خیمہ لگا دیا، اس کو اٹھایا نہیں۔ جب نصف شب ہوئی تو یہ چیخنے لگی، جب چیخنے لگی دیکھا، اس کو جب نکالا تو 13 سال کی بچی کے بال سفید ہو گئے۔ یہ بتا کے نہیں دے رہی تھی کہ اس نے قبر میں کیا دیکھا۔ شیخ عباس خمی نے اس واقعے کو مناز الاخرہ میں لکھا ہے، مناز الاخرہ جو ان کی کتاب ہے، موت کا منظر اس کا نام ہے اردو میں۔ تو میں آپ سے عرض کروں، یہاں قرآن کریم ان حقائق پر پورے کھل کر روشنی ڈالی ہے۔ یہی جو آیت جو قرآن کہتا ہے کہ میں کہوں گا، دوسری جگہ پر سورہ بارکہ یہ مومنین کیا، سورہ مومن میں ایک اور آیت ہے، کاش لو کننا ناقل او نعلم، کاش ہم نسمع او ناقل، کاش ہم گفتگو کو سنتے یا کم سے کم ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا من اصحاب السعیر، یہ جہنم آلو سے ہم نہ ہوتے، ہم نہیں سنتے تھے، ہم اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیتے تھے۔ خلاصہ میں عرض کروں، امیر المومنین کا یہ جملہ جو ابن ابی الحدید معتزلی جو کہتا ہے کہ 50 سال ہو گئے علی کے اس جملے کو جب پڑھتا ہوں تو نہ مجھ سے کھانا کھایا جاتا، نہ مجھ سے پانی پیا جاتا، وہ جملہ کیا، اس خطبے کا پورا جو اس کے گرد گھومتا، این الملوک۔ دیکھو اس کائنات پر ذرا توجہ، قرآن نے بھی کہا فانظروا کیف کان عاقبۃ سیروا فی الارض، حکم دیا قرآن نے سیروا فی الارض، زمین پر جاؤ سیر کرو، یہ زمین تمہارے لیے میں نے خلق کی، سیر کرو، مگر سیر کے لیے درست ہے، تفریح کے لیے سیر کرو، کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب سیر کرو تو فانظروا، آثار قدیمہ کو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے خدا کا دعویٰ کیا تھا کہاں گئے، کہاں گئے، این الملوک و ابناؤہم اليوم، یہ خطبے کا جملہ جو ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے، اس جملے نے میری نیند غائب کر دی، میں کھا نہیں سکتا، میں پانی نہیں پیا جاتا، میں این الملوک، جس فرعون نے موسیٰ کے سامنے کہا تھا انا ربکم الاعلی بنی اسرائیل، میں تمہارا سورہ شورا، میں تمہارا بلند ترین پروردگار ہوں، کہاں ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ فرعون، کہاں ہے وہ نمرود جس نے سورہ بقرہ، جس نے حضرت ابراہیم خلیل سے کہا تھا انا احیی و امید، ابراہیم جس خدا کی تو گفتگو کر رہا ہے کہ وہ موت و حیات دیتا، وہی تو میں ہوں جو موت و حیات دیتا ہوں۔ امیر المومنین جب مدائن جا رہے تھے، ایک کھوپڑی راستے میں ملی، کھوپڑی کو اٹھا کے جب اس سے گفتگو کی حضرت نے، ایک تو نوشیروان کے محل میں جا کر نوشیروان کی کھوپڑی سے گفتگو کی، جس کی وجہ سے نصیری پیدا ہوئی، جس کی تفصیل میں باب الحوائج میں عرض کر چکا، جو وہاں عرض کر چکا، میں نہیں چاہتا یہاں تکرار کروں، مگر اس سے پہلے جب جا رہے تھے راستے میں کھوپڑی ملی، اس کھوپڑی کو آپ نے اٹھا کے اس سے گفتگو کی، کہا تم کون ہو، کہا میں بادشاہوں کا بادشاہ تھا، میں ظالموں کا ظالم تھا، میں ستمگروں کا ستمگر تھا۔ تو یہ کون تھا؟ یہ نمرود تھا، نمرود کی کھوپڑی تھی جس نے مولا کائنات سے گفتگو کی۔ تو حضرت اس خطبے میں ارشاد فرماتے این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، جو سورج سے خطاب کر کے کہتے تھے، ہارون رشید نے کہا تھا جب بغداد میں نو تعمیر محل کی چھت پر گیا تو سورج ڈوب رہا تھا، سورج کی طرف خطاب کر کے کہا میری سلطنت سے تو کہاں جائے گا، یعنی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی، یورپ تک، ایشیا تک، افریقہ تک پھیل چکی تھی، اگر ایک جگہ غروب ہوتا تھا سورج دوسری جگہ طلوع ہوتا تھا، اس نے سورج سے کہا تو میری سلطنت سے جائے گا کہاں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں این الملوک، کہاں ہیں یہ لوگ جنہوں نے خدا کا دعویٰ کیا، سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی، یہ جو کل تک تخت سلطنت پر بیٹھ کر تاج شاہی کو سر پر سجا کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے آج زیر زمین گئے ہیں۔ کیا فرق پڑتا؟ قرآن سورہ طٰہٰ کی آیت کی تلاوت سنت ہے، دفناتے وقت تلاوت کرنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سنت ہے، تاکید ہے کہ جب آپ خاک ڈالے میت پر تو اس کی آیت کی تلاوت کرتے جائیں، اسی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، اسی کی طرف ہم لوٹائیں گے، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سنت ہے دفناتے
فرماتے وقت کیا فرق پڑتا ہے اس سے خلق ہوا ہے، اس کے اوپر رہے یا اس کے نیچے جائے؟ ہاں فرق، اسی فرق کو محسوس کر لے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہی فرق انسان محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں این الملوک و ابناءهم اليوم سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی فاکلت من لحومہم وشربت من دمائہم۔ یہ جو کل انبیاء الہی کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے جو خدا بنے ہوئے تھے کہاں گئے؟ زیر زمین گئے، تو کیا فرق پڑتا؟ فرق بیان کر رہے ہیں مولا کائنات فَأَكَلَتْ مِن لُحُومِهِمْ۔ اے جعلی خدا، زمین کا ضعیف ترین کیڑا تیرے گوشت کھا رہا، تو کیوں نہیں دفاع کرتا؟ اٹھ کے دفاع کر لے خدا کا دعویٰ کرنے والا۔ ایک کیڑے کے سامنے تو بے بس سے چیخ رہا چلا، کہاں گئی تیری بارگاہ؟ کہاں تیری فوج؟ کہاں؟ این الملوک سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی فاکلت من لحومہم وشربت من دمائہم۔ شہنشاہی جسم کے نرم و نازک حصے کو کاٹ کاٹ کے زمین کے ضعیف ترین کیڑے نے، تیری بھی حکومت تھی، آج تیرے جسم پر ایک ضعیف ترین کیڑے کی بھی حکومت ہے۔ تیری حکومت میں اور اس کی حکومت میں کتنا فرق ہے؟ تو لوگوں کو کھاتا تھا، یہ کیڑا تجھے کھا رہا، تو اپنا دفاع کیوں نہیں کرتا؟ اٹھ کے دفاع کر لے۔ تو یہاں پر حضرت پوری کائنات انسانیت سے خطاب کرتے ہیں۔ جنگ صفین سے پلٹ کر آئے، جب آپ آئے وادی السلام کے قریب، آپ نے پوری فوج کو اترنے کا حکم دیا۔ جب پوری فوج اتری سواری سے، اور جب آپ بھی دلدل سے اترے، تو مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الدیار الموحش و یا محال المغفرہ یا اہل الوحدت والوحشہ یا اہل الغربت والتربہ انتم لنا فرط سابق و نحن لکم تبع اللہ فعما الدور قد سکنت وعما الازواج قد نکحت وعما الاموال قد قسمت فهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم۔ اس کے بعد حضرت فبکا بکاء شدیدا، حضرت رونے لگے۔ تو عمار یاسر نے پوچھا، یا میثمۃ عمار نے، روایت میں ان میں سے ایک صحابی نے پوچھا ما یبکیک یا امیر المومنین بابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے کاش جو علی کی نگاہیں دیکھ رہے وہ تم بھی دیکھ لیتے، میں جس طرح سے ان کو دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ لیتے، تو تم بھی میری طرح چیخ چیخ کے روتے۔ لو اذن لهم فی الکلام لا اخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر انہیں دفنائے جانے والوں کو، دفن ہونے والوں کو بولنے کی اجازت دی جاتی اور تم سب ان کی گفتگو سنتے تو تمہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بس میری گفتگو ختم، چونکہ شب جمعہ کی مناسبت سے مولا کائنات، چونکہ ہم شب جمعہ کی، ہر شب جمعہ مرحومین کی روحیں میرے آپ کے دروازے پر آ کر آواز دیتی ہیں، پکارتی ہیں کہ تم مجھے بھول گئے۔ ماں کہتی ہے تم میرے نام پر ایک گلاس پانی ہی کسی کو پلا دے، باپ کہتا میرے نام پر کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلا دے۔ اس مناسبت سے، شب جمعہ کی مناسبت سے میں نے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہاں، کہاں ہے وہ بادشاہ کس سلطنت و حکومت کی خاطر کربلا میں قتل عام کیا یزید نے؟ کس حکومت کی خاطر؟ کہاں ہے یزید؟ آج یزید کے اسی حکومت پر اس شہزادی کی حکومت ہے جسے یزید نے قیدی بنایا تھا۔ آج کہاں ہے یزید اور یزید کا باپ جس معصوم بچی کو زندان میں دفن کیا تھا؟ آج اس بچی کی زیارت کے لیے ہزاروں مسلمان جاتے ہیں، کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے اس کا باپ؟ تو بس دو جملے، چونکہ کل شاید شہزادی سکینہ کا تابوت ہے تو کل اس معصوم بچی کے مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج چونکہ باب العلم میں جس طرح، باب زہرا میں جس طرح سے حضرت علی اصغر کے مسائل پیش کیے ہیں، اس معصوم کے چند مسائل کا ورکن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کل اس معصومت تو کائنات انسانیت کو تڑپا کر رلایا ہے، دوست دشمن کو تڑپا کر رلایا ہے۔ میں شام کے مسائل کل عرض کروں گا، مگر یقیناً آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ کو پتا ہے کہ واقعی کربلا میں دو معصوموں کا وجود واقعی کربلا کو ایک نیا رخ دیتا ہے، ایک حضرت علی اصغر اور ایک معصوم سکینہ۔ آقا سید الشہداء سلام اللہ علیہ فرماتے مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں میری سکینہ ہو۔ ارباب اعزاء، درست ہے کہ اولاد سب کے لیے عزیز ہوتی ہے، مگر اولاد میں خاص طور سے بیٹی 3 سال کی ہے، معصومہ 3 سال کی ہے،
آقا حسین کے زانوں پر بیٹھی ہوئی ہے. سید الشہداء باہر سے ایک صحابی آئے, آواز دی, مولا آپ کو بلا رہے ہیں مسجد میں کچھ مسلمان منتظر ہیں, آپ سے کچھ معلومات سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو آقا حسین اٹھنا چاہتے ہیں. معصوم بچی کو بیٹے میں جاؤں؟ 3 سال کی بچی ہاتھ جوڑ گئے, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ میری لال میں مسجد جا رہا ہوں. مسجد جا رہے ہیں بابا؟ 3 سال کی بچی مسجد جا رہے ہیں بابا؟ ہاں میرے لال مسجد جا رہا ہوں. بابا آپ رک جائیے. آقا حسین اٹھے ہیں جانے کے لیے. جا کر آقا حسین کی جوتیوں کو ننھے سے بازو سے آستین سے یوں صاف کرتی ہیں, اور جوتے صاف کر کے آپ سوچیں صرف اس ماحول کو ذہن میں رکھا ہے. 3 سال کی بچی آستین سے جوتے صاف کر کے کہتی بابا یہ جوتے پہنیے. اب ظاہر ہے جب ایک 3 سال کی بچی آقا حسین کے سامنے جوتے صاف کر کے رکھتے ہیں, آقا حسین کس طرح سے اس بیٹی کو کس قدر چاہتے ہیں. ارباب حضرت صرف اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آقا سید الشہداء کی طرف جاتی ہے معصوم بچی, تو بابا کہتے سید الشہداء کی طرف جاتی ہے. جب شہزادی واپس لے کر آتی ہے تو کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے, مجھے بابا کے, میری لال بابا کے پاس تو جاؤ گی مگر شبر کے تازیانے کھاؤ گی. معصوم بچی کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے. جب مختار کے سامنے حمید ابن مسلم کو لایا, مختار کے سامنے حمید ابن مسلم سے مختار نے پوچھا حمید تو بہت نمازی پرہیزگار تھا, علی کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں میں سے تھا, تو علی اور فاطمہ کی اولاد کے خلاف کیسے گیا؟ حمید ابن مسلم رونے لگا. تو مختار کہتا تو کیوں روتا؟ کہا مختار میں اس لیے روتا ہوں, میں اس خوف سے نہیں کہ آپ مجھے سزا دیں گے, بے شک جو چاہیں آپ سزا دیں, مگر میں چونکہ میری ذمہ داری لکھنے کی تھی مختار, میں نے کوئی پتھر بھی اٹھا کر نہیں مارا ہے. تو مختار نے کہا تیرا فاطمہ کی اولاد کو خوف زدہ کرنا کیا تیری آخرت کی تباہی کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ تو حمید رونے لگا, کہا ہاں میں سمجھتا ہوں, میں شرمندہ ہوں, میرا وجود فوج یزید میں میرا وجود خود میری تباہی کے لیے کافی ہے, تو پھر تو کیوں روتا ہے؟ مختار میں اس لیے روتا ہوں, اب میری بچی ہے جس کی عمر اب 8 سال کی ہو گئی ہے, جب وہ بیٹی میرے سامنے آتی ہے تو میرے سامنے پوری کربلا گھومتی ہے. اس کے بعد جب حمید چیخ رونے لگا تو کیا بات ہے, تم اس اپنی بیٹی کو دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ مختار اس لیے روتا ہوں جب آخری سارے خیمے جل گئے تھے, ایک خیمہ رہ گیا تھا, جب اس خیمے کو جلانے کے لیے شمر آگے بڑھا تو مختار میں نے دیکھا سیدانیہ اس خیمے سے نکل کے نہیں دے رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ اس خیمے میں کوئی خاص بات ہے. میں قلم اور دعوت کو نیچے رکھ کے میں دوڑا, اور جب میں دوڑا تو مختار میں نے دیکھا خیمے میں جس کے نیچے سے بستر بھی چھینا گیا ہے, خاک پر لیٹا ہوا ایک نحیف و لاغر اور ناتوان جوان ہے, نیم بے ہوشی کی حالت میں. میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے جو اس سے لپٹ کے کہہ رہا بابا سارے خیمے جل گئے ہیں, بابا اٹھئے. میں اب وہ کون تھے؟ میرے امام باقر بھی تو 4 سال کے تھے کربلا میں. بابا اٹھئے سارے خیمے جل گئے ہیں. میں نے مختار اس مریض کو اٹھایا, سیدانیوں کا ساتھ دیا, اس کو خیمے سے باہر نکالا. اس کے بعد جب چیخ کے سر پیٹ کے رونے لگا تو مختار نے کہا اب جب تم نے نکالا ہے تو اس قدر تم پیٹ کی کیوں روتے ہو؟ مختار میں اس مریض کو باہر چھوڑ کے لکھنے کے لیے قلم سنبھالنے کے لیے جب گیا نہر القمہ کے قریب, میں نے دیکھا آخری بچی جو اس خیمے سے نکلی ہے وہ اس وقت نکلی جب شمر آگ لگا چکا تھا. جب وہ نکلی ہے تو اس کی دامن میں آگ لگی تھی. وہ جب میری طرف آنے لگی تو میں اٹھا, جب میں اٹھا ہوں تو شام ہو گئی تھی. ننھے سے بچی نے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا عرب میرے پاس کچھ بھی نہیں, اب تم مجھے کیا لوٹو گے؟ میں نے کہا بیٹے میں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں نے جب دامن کی آگ بجھا دی, ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا کانپتی ہوئی اے عرب تو نے مجھ پر رحم کیا ہے, میں دعا دوں گی تجھ پر خدا تیرے بچوں پر رحم کرے, مجھے نجف کا راستہ بتا دے. اس لیے کہ میں بابا کے پاس جاتی ہوں تو مجھے تماچے پڑتے ہیں, میں چاچا عباس کو آواز دیتی ہوں تو میری آواز کوئی سننے والا نہیں. میں نجف جاؤں گی
कि मुझे बता दे। मैंने कहा बेटे नजफ दूर और ये अंधेरी रात, कहा मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे सिर्फ रास्ता बता दो। और जब मुझे नजफ का रास्ता मैंने मुख्तार उस बच्ची को बताया तो मैंने गौर से देखा, नन्हे से कानों से खून के कतरे टपक रहे थे। बच्ची नजफ की तरफ चली, मैंने अपनी आंखों से देखा नजफ की तरफ से एक सवार को आते हुए। मुख्तार आज तक मुझे नहीं पता चला वो कौन था। वो जब करीब आया सवारी से उतरा, सवारी से उतरने के बाद मासूम बच्ची को जानू पर बिठाया, बिठा के सीने से लगा के रोते हुए पूछा मेरे लाल कहाँ जाओगे? तो बच्ची ने सीने से लिपट के कहा दादा के पास आने वाले का। दादा तुझ पर निसार हो, दादा तुम्हारे पास आए, तुम कहाँ दादा के पास जाओगी? मेरी समझ में नहीं आया कि वो कौन थे। मुख्तार समझ गए, मुख्तार समझ गए। मुख्तार तड़प कर रोते हुए जमीन पर गिरे, कहा हमीद इस रिवायत को आखिर तक पूरी कर दो। हमीद कहता मुख्तार एक खातून थी जिसकी कमर खमीदा हो चुकी थी, वो मासूम बच्चों को जमा कर रही थी। वही खातून जो बच्चों को तलाश कर रही थी, बच्ची को तलाश करती करती मेरे करीब आई। मैं खातून को देखकर जमीन पर लेट गया, कहीं मुझे देख के खातून पलट न जाए वरना ये बच्ची खो जाएगी। जब मेरे करीब आई तो मुझे नहीं देख रही थी खातून, मैं खातून को देख रहा था। मेरे करीब आकर खातून ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे, अपनी कमर सीधी कर ली, आवाज दी नहरल कमकारो करके अब्बास मेरे बच्चे खो गए हैं, मैं अकेली हूँ अब्बास। मुख्तार खुदा की कसम जिस वक्त उस शहजादी ने अब्बास का नाम लिया मुझे ऐसा लगता था जैसे अब्बास की लाश तड़प रही है। उसके बाद जब ये शहजादी आगे बढ़ी है तो आगे बढ़ के देखा 10 कदम के फासले पर किसी ने बच्ची को गोद में लिया है और वो भी रो रहा, बच्ची भी रो रही। करीब गई, शहजादी ने करीब जाके दुआएं देने के लिए हाथ बुलंद के कहा या रब खुदा आप पर आपके बच्चों को रहम करे। आज की रात इस सहरा में हम पर रहम करने वाला कोई न था, तूने मेरी बच्ची पर रहम किया। मेरे और भी बच्चे खो गए, मेरे हुसैन की बेटी सकीना, मैं इसी की तलाश में आई थी, मुझे दे दे। मुख्तार जिस वक्त उस खातून ने ये कहा, आने वाले ने बच्ची को जमीन पर रखा, खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे निकाब जैसी कोई चीज उलट दी। आने वाले ने आवाज दी ज़ैनब। अब जब आने वाले ने आवाज दी तो अब मैं समझा ये अली की बेटी ज़ैनब है। मगर शहजादी ने अपना रुख बदल के उससे कहा ये शख्स तुझे मेरा नाम कैसे मालूम? आने वाले ने दोबारा कहा बेटी ज़ैनब। अब जब बेटी कह के पुकारा शहजादी ने अपना रुख बदला, तीसरी आवाज आई बेटी क्या बाबा को नहीं पहचाना? बाएं डाली शहजादी ने, बाबा अब आए हैं जब मैं लुट गई। बाबा बाबा उस वक्त आते जब मेरी रिदा छीनी जा रही थी, बाबा जब मैं आवाज दे रही थी बाबा मेरी चादर, बाबा मेरी चादर। मातम हुसैन